سورۃ التوبہ ابتدا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ التوبہ ہے۔ وجہ اس نام کی یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک اہم ترین واقعہ ان صحابہ کرام کا ہے جو غزوہ تبوک کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دو۔ تو کافی سارے دن صحابہ کرام نے ان کے ساتھ بائیکاٹ رکھا، جس کی تفسیر اور تشریح انشاءاللہ آئندہ آیات میں آ جائے گی۔ تو مختصر یہ کہ چونکہ وہ غزوہ تبوک کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے اور اس بات پر انہیں بہت زیادہ دکھ تھا، اپنے آپ کو وہ قصوروار سمجھ رہے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کے ساتھ بائیکاٹ کا حکم دے دیا۔ تو کافی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور ان کی توبہ کے متعلق قرآن مقدس کے اندر کافی ساری آیات نازل ہوئی۔ تو چونکہ وہ توبہ والی آیات اس سورہ مبارکہ کے اندر ہیں، اس لیے سورت کا نام سورۃ التوبہ ہو گیا۔ اس سورت کا نام سورہ براءت بھی ہے، اس وجہ سے کہ اس سورت کے اندر ابتدائی آیات کے اندر ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کفار و مشرکین کی طرف سے براءت کا اعلان ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ براءت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو مہلت دی ہے 4 مہینوں کی۔ یہ سورت کب اترتی ہے؟ 9 ہجری کے اندر۔ اللہ نے 4 مہینے کی مہلت دی ہے کہ یا تو اسلام قبول کر لو، یا یہ کہ تم یہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اور 9 ہجری کے اندر ان لوگوں نے آخری حج کیا، اللہ کی طرف سے ان کے لیے اعلان تھا، برات کا اعلان تھا کہ تمہارا بیت اللہ سے تعلق ختم، مشرکین کو اجازت نہیں ہے، بس اس سال جو کرنا کر لو اور آئندہ سال آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی بات کا ذکر ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ، براءت کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم، ان لوگوں کی طرف جن سے تمہارا معاہدہ ہے، من المشرکین، جو مشرکین میں سے ہیں۔ فسیحوا فی الارض، بس تم زمین میں چل پھر لو، 4 اشہر، 4 مہینے، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔
قرآن مقدس میں کل 114 صورتیں ہیں اور ہر صورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، سوائے اس ایک صورت کے، سورۃ التوبہ کے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے زمانے کے اندر قرآن مقدس کو یہ شکل دی گئی۔ اس سے قبل یہ کام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع فرمایا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں مسلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اس کے خلاف جہاد کیا گیا۔ تو اس جہاد کے اندر تقریباً 1200 ایسے صحابہ جو قرآن مقدس کے حافظ سے وہ شہید ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، اس لیے کہ قرآن مقدس سینوں کے اندر تو محفوظ تھا، لیکن کتابی شکل میں تو نہیں تھا۔ تو مختلف حصے، مختلف آیات اور صورتیں لکھی ہوئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ اللہ نہ کرے اس طریقے سے اگر حافظ صحابہ چلے گئے تو قرآن مقدس تو ہم سے چلا جائے گا۔ اس کے لیے انہوں نے فرمایا کہ اس کو جمع کیا جائے، اس کی جو ترتیب ہے اس کو کتابی شکل، ایک ہی نسخہ اس کا بنا دیا جائے۔ کام تو شروع ہوا لیکن مکمل نہیں ہو سکا تھا، یہاں تک کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا۔ اس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قرآن مقدس کی جو آیات یا جو صورتیں جہاں جہاں لکھی ہوئی ہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا ذخیرہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو اب وہ ایسا ہے کہ آپس کے اندر وہ ایک جیسے مل نہیں رہے، مختلف روایات تھی، قرأتیں مختلف تھی، تو مختلف قرأت کی وجہ سے کوئی کیسی قرأت پڑھ رہا تھا، کوئی کیسی پڑھ رہا تھا۔ حضرت حذیفہ نے عرض کیا، امیر المومنین اگر یہی حال رہا تو ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے عیسائیوں کے پاس انجیل ہے وہ مختلف شکلوں کے اندر ہے، ہر ایک اپنی انجیل لے کے بیٹھا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ قرآن مقدس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے لگے۔ تو آپ مہربانی فرمائیں اور آپ قرآن مقدس کو ایک شکل دیں، کتابی شکل دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مقدس کو کتابی شکل دی، ایک نسخہ مکمل لکھوایا۔ جب ایک نسخہ مکمل ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کی کاپی کروائی، یعنی اسی جیسے اور لکھوائے، مکمل 7 نسخے۔ کتنے؟ 7۔ پھر ان 7 کو ہر ایک صوبے کے اندر ایک نسخہ بھیج دیا گیا، اور حکم یہ تھا امیر المومنین کی طرف سے کہ اب جس نے قرآن کو آگے نقل کرنا ہے اس نسخے سے کرے، اس کے علاوہ کی اجازت نہیں ہے۔ جو منافق لوگ ہیں نا، اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہیں لیکن نام نہاد مومن ہیں اور اندر سے مکمل ان کے دل سیاہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر یہ بہتان اور الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے تو قرآن کو جلا دیا تھا۔ اب یہ ان کی گستاخی ہے، حالانکہ وہ جامع القرآن ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ جب انہوں نے ایک نسخہ مکمل فرما دیا کہ اب یہ 7 نسخے ہیں، اور جو بھی آگے لکھنا چاہے تو بس یہ ایک نمونہ ہے، اس کے مطابق آگے لکھے، یہی ترتیب قیامت تک رہے گی۔ جو باقی بچے ہوئے تھے نسخے جہاں جہاں بھی تھے، آپ نے سب کے سب جمع فرمائے اور ان کو تلف فرما دیا، ختم فرما دیا۔ تو یہ تو امت پر احسان کیا۔ اگر آج وہ موجود ہوتے، آپ ان کو ختم نہ فرماتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بے شک یہ 7 نسخے موجود تھے، لیکن بیچ میں ایک اور نسخہ آیا کھڑا ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ جب خود فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس قرآن کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔
تو اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن مقدس کی کچھ آیات یا صورتیں یا کوئی چیز رہ گئی ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارا ایمان کامل ہے کہ یہ نسخہ جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ جو ترتیب ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو ترتیب ہے اس طریقے سے قرآن اترا نہیں ہے، اس ترتیب سے اترا نہیں تھا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی آیت اترتی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیتے تھے، جو لکھنے والے تھے، جو کاتب وحی تھے، ان کو حکم دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے ساتھ لکھو، اس صورت کو فلاں صورت کے ساتھ ملا دو۔ تو تمام مفسرین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو ترتیب ہے یہ نزول کی ترتیب نہیں ہے، لیکن لوح محفوظ کی ترتیب یہی ہے۔ لوح محفوظ میں یہی ہے، اللہ کی منشا کے مطابق یہ ترتیب ہے، اور اللہ کے نبی کی منشا کے مطابق یہ ترتیب ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو بہت بڑے مفسر قرآن صحابی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چونکہ جامع القرآن ہیں، انہوں نے پوچھا، اے عثمان، سورہ توبہ سے پہلے آپ نے بسم اللہ کیوں نہیں لکھی؟ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ لکھی ہے، تو سورہ توبہ بھی تو ایک سورت ہے، اس سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں لکھی؟ انہوں نے جواب یہ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔ تو اس بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی اس لیے نہیں لکھی، جہاں جہاں پڑھی ہے تو میں نے لکھی ہے۔ اور سورہ انفال یہ تقریباً 2 ہجری میں اترتی ہے، اور سورہ توبہ یہ 9 میں، لیکن ان دونوں کے جو مضامین ہیں وہ سب ملتے جلتے ہیں۔ دونوں صورتوں کے اندر تقریباً جہاد کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو منافقین ہیں، جو منافق حکومتیں ہیں، جو اسلام اور مسلمانوں کی دشمن ہیں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ جو نصاب ہے سکولوں کا اس کے اندر سے یہ 2 صورتیں نکال دو، حالانکہ کب سے یہ 2 صورتیں نصاب میں تھی، لیکن غیروں کی کوشش یہ ہے کہ ایسی صورتیں جن سے جہاد کا درس ملتا ہو ان کو نصاب سے نکال دو، تاکہ مسلمان بچوں کو جہاد کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ اپنی کتابوں سے نکال دیں گے تو کیا قرآن سے بھی نکال سکتے ہیں؟ قرآن میں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور قرآن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ کچھ بھی کر لیں لیکن ہونا وہی ہے جو اللہ کی چاہت ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما گئے ہیں، الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ ساری دنیا کے سارے کفر مل کر اور سارے کے ساری طاقتیں جو نام نہاد مسلمان بھی ہیں، سارے مل کر زور لگا لیں کہ جہاد پر پابندی لگا دو، مجاہدین کو دہشت گرد قرار دے دو، کچھ بھی کر لیں لیکن جہاد پھر بھی جاری رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت تک ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو جہاد کرنے والے ہوں گے۔ جو اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں وہ اٹل فیصلے ہیں، ان کے اندر کوئی بندہ مخل نہیں ہو سکتا، دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین ایک جیسے تھے، اللہ کے نبی کی چاہت کے مطابق دونوں کو اکٹھا رکھنا تھا۔ تو اب میں نے یہ سمجھا کہ ممکن ہے کہ یہ صورت ہی ایک ہی ہو، کیونکہ بسم اللہ تو ہر صورت کے شروع میں ہوتی ہے۔ جب دونوں کے مضامین ایک جیسے تھے تو مجھے یہ بھی شک ہوا کہ شاید یہ ایک ہی صورت ہے، بہت بڑی صورت ہے، اس لیے میں نے اسی ترتیب سے اس کو جمع تو کر دیا، لیکن بسم اللہ میں نے نہیں لکھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، بسم اللہ تو ہوتی ہے خیر و برکت کے لیے، بسم اللہ تو رحمت والی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، یعنی کہ بہت رحم کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ یہ تو رحمت والی آیت ہے۔ اور سورہ توبہ کی پہلی آیت میں پہلا لفظ کیا ہے؟ براءۃ من اللہ، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان ہے، بیزاری کا اعلان ہے۔ فرمایا کہ ایک طرف غصے والی آیت ہے، ایک طرف رحمت والی، آپس میں جوڑ بنتا ہے۔ اس لیے حضرت عثمان نے بسم اللہ لکھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بھی رحمت والی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے۔ تو بات دل کو لگتی ہے کہ حضرت علی نے جو فرمایا وہ حق سچ ہے۔ تو اس صورت کے متعلق اب مسئلہ یہ سن لیں کہ جو بندہ سورہ انفال سے پڑھ رہا ہو، یعنی کہ 10واں پارہ اس نے شروع سے پڑھا ہے، یا وہ سورہ انفال سے کہیں سے پڑھ رہا ہے، درمیان میں سورہ توبہ آ جاتی ہے، انفال ختم کر کے سورہ توبہ شروع کرتا ہے، تو درمیان میں اس کے لیے حکم ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ اور اگر کوئی بندہ یہیں سے ابتدا کرتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھے، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کیا کرو۔ اور قرآن مقدس کے لیے حکم یہ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھو تو پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھو، اس کے بعد پھر بسم اللہ بھی پڑھو۔ تو اس قانون کے تحت تو بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر مسلسل پڑھ رہے ہیں، سورہ توبہ درمیان میں آ جاتی ہے، تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے، فرمایا کہ جو مشرک ہیں اور تمہارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے۔ مسلمانوں کے مشرکین کے ساتھ معاہدے تھے، جنگ بندی کے تھے یا دیگر معاملات کے اندر جو معاہدے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اس کی مدت 4 مہینے ہم نے مقرر کر دی ہے۔ اگر وہ سال کا تھا، 2 سال کا بھی تھا، تو 4 مہینے کے اندر ختم، ان کو مہلت ہے 4 مہینے کے اندر وہ اپنی تیاری کر لیں۔ یعنی کہ جو معاہدہ ہوتا ہے اس کے خلاف ورزی کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، بے شک کافروں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اس عہد کو پورا کرو، جو معاہدہ کیا ہے اس کو مکمل پورا کرو، دھوکہ نہیں دینا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ 2 سال کا تھا تو اب 2 سال کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ، 4 مہینے بڑی چیز ہے، 4 مہینے بہت ہیں، 1 دن 2 دن 1 ہفتے کی بات نہیں ہے، 4 مہینے ان کے لیے مہلت ہے۔ سوچ سمجھ لیں کہ یہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں ننگی حالت میں، یہ بے حرمتی ہے، اب یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ابتدا کے اندر چونکہ مسلمان تعداد میں کم تھے، کمزور تھے، تو مشرکین جو کچھ اپنی حرکتیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو فی الفور منع نہیں فرمایا۔ اب 9 ہجری کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت تو بہت سارے غزوات ہو چکے ہیں، بدر، احد، حنین، یہ سارے کے سارے واقعات ہو چکے ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے، قوت بہت بڑھ چکی ہے، اور کفر مغلوب ہو چکا ہے، 8 کے اندر مکہ فتح ہو چکا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ ہی فتح ہو گیا ہے، اب ان کا تسلط کیوں ہے؟ اب میرے گھر کی بے حرمتی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو 4 مہینے کی مہلت دے دو، 4 مہینوں کے اندر اگر یہ سوچ سمجھ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو بالکل یہاں پر رہیں، ان کا حق ہے۔ لیکن 4 مہینے کے بعد بھی اگر یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تو اللہ کی طرف سے برات کا اعلان ہے، بیزاری کا اعلان ہے، ان کا تعلق یہاں سے ختم۔ فرمایا کہ ان کو یہاں سے نکال دو۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کے درس میں، کل کے درس میں آئے گی کہ کس طریقے سے اعلان کیا گیا اور کیسے ان پر پابندی لگائے گی، کیسے ان کو وہاں سے بے دخل کیا گیا۔ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور جہاں پر اللہ کا گھر ہو وہاں پر تو اللہ کو یہی ایک ہی بات پسند ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ کو یہ ترانا پسند ہے جس میں توحید ہی توحید ہو۔ حدیث پاک میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ جو افضل ذکر ہے، اللہ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کیوں؟ اس میں توحید ہے، اللہ کو توحید بہت زیادہ محبوب ہے۔
تو مشرکوں کو اللہ تعالیٰ کیوں برداشت کرے؟ یہ تو اللہ نے مہلت دے دی، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یہ مہلت ہے، یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، فی الفور بھی تمہیں بے دخل کیا جا سکتا تھا۔ وَاعْلَمُوا، تم جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ کون اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو رسوا کرے گا۔ تم نے اللہ کے رسول کو اور صحابہ کرام کو بڑی تکلیفیں پہنچائی، بڑے دکھ پہنچائے ہیں، لیکن یاد رکھو اب تمہاری رسوائی کا وقت آ گیا ہے۔ اب ایک ہی چیز رہے گی، اسلام۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام بھی ہو خانہ کعبہ میں اور کفر بھی ہو، لا الہ الا اللہ بھی اور بت بھی پڑے ہوں۔ اب ایک کام چلے گا، دو نہیں چلیں گے، اور وہ وہی چلے گا جو اللہ کو پسند ہے، وہ ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، جس نے اپنے گھر کے لیے حکم دیا کہ یہاں پر صرف اور صرف توحید ہو، اور جو مشرک ہیں وہ 4 مہینے کی مہلت اور اس کے بعد پھر یہاں سے بے دخل کر دیے جائیں۔ آج بھی الحمدللہ وہاں پر توحید ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ ایسے موحد لوگ ہیں کہ اچھے خاصے موحد لوگ، ہم لوگ الحمدللہ موحد ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمارے بارے میں بھی وہ شک کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ موحد ہیں کہ مشرک ہیں۔ وہ فقہ حنبلی کے پیروکار ہیں اور پکے موحد ہیں، اور شاید کہ اللہ تعالیٰ نے حرمین اس لیے ان حنبلیوں کے قبضہ میں دے رکھے ہیں کہ وہ موحد بہت زیادہ ہیں، اور ان کے بارے میں بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ گستاخ ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر وہ گستاخ ہوتے اللہ ان کو حرمین سے بے دخل کر دیتا۔ بس بات یہ ہے کہ وہ پکے مومن اور موحد ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر عشق رسول ہے، یقیناً ہے۔ اگر عشق رسول نہ ہو، کوئی گستاخ ہو، اللہ اپنے نبی کے روضہ پر اس کو ٹکنے دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ بدگمانی کی باتیں ہیں، جیسے ہم بدگمانی کرتے ہیں، جی وہ تو یوں سختی کرتے ہیں، وہ تو جالی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، وہ اس طرح منہ کر کے دعا نہیں کرنے دیتے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ان کی بات غلط تو نہیں ہے کہ جو بندہ وہاں جائے اور جالی کو ہاتھ لگائے تو اسے ملنا کیا ہے؟ جالی کو ہاتھ لگانے سے تو کچھ نہیں ملتا، محبت تو دل میں ہے، جالی سے تو محبت ہے، لیکن جو جالی والا ہے، جو اندر موجود ہے، جو اللہ کے پاک محبوب ہیں، ان سے کتنی محبت ہے؟ سنتوں سے نفرت ہے، سنتوں سے پیار نہیں ہے، اور جالیوں سے پیار ہے۔ اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیار نہیں چلے گا، اس میں سچا پیار ہے، اس کے لیے وہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو ہم ان کے بارے میں ایسی رائے قائم رکھیں یا وہ ہمارے بارے میں رکھیں، یہ صرف اور صرف بدگمانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی اللہ کا حکم یہی تھا کہ مشرکین کو یہاں سے بے دخل کر دو، اور آج بھی حکم یہی ہے کہ جو مشرک ہیں ان کو وہاں سے بے دخل کر دو۔ وہاں پر الحمدللہ کامل الایمان لوگ ہیں، جو حرمین پر کھڑے ہیں، جو وہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں، جو وہاں پر پہرے دار ہیں، یقیناً وہ پکے سچے مسلمان ہیں اور وہ عاشق رسول ہیں۔ اس لیے کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ انسان بڑا کمزور ہے، دیکھتا کچھ اور ہوتا کچھ ہے۔ انسان کمزور ہے نا۔ اب ہم نے دیکھا دور سے کہ وہ ہاتھی آ رہا ہے، اندھیرا تھا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا اچھا ہاتھی نہیں ہے، یہ تو گھوڑا نہیں ہے، او اچھا گھوڑا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب تھوڑا اور قریب ہوئے، چل رہے ہیں، اندھیرا ہے، جب اس کے بالکل قریب پہنچتے ہیں کہتے ہیں یہ تو کوئی کتا ہے۔ ابھی وہ ہاتھی تھا، پھر گھوڑا بن گیا، پھر کتا بن گیا۔ جب وہ بالکل قریب جاتے ہیں تو وہ کوئی ایک درخت ہوتا ہے، سوکھا پڑا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب تک انسان بالکل قریب نہیں ہوتا نا تو دور سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، اس قسم کی باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اپنا ایمان، اپنے جو اعمال ہوتے ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے، اور یہ فضول قسم کے جو فتوے ہیں کہ فلاں گستاخ ہے اور فلاں مشرک ہے اور فلاں کافر ہے، یہ ہرگز نہیں لگانے چاہیے۔ ہر کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھے گمان کے ساتھ ہی انسان اپنی آخرت اچھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔